ایران کی جیوپولیٹکس کو اکثر ایک شطرنج کی بساط سے تشبیہ دی جاتی ہے جہاں ہر چال کے بہت گہرے نتائج ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ذریعے کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو اس پیچیدہ کھیل کے کچھ تازہ ترین اقدامات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب 2020 کے اس بیان سے۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ صرف ایک تبصرہ نہیں تھے بلکہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی جو آج مشرق وسطی کی سفارتی بساط پر ایک حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ شطرنج کا کھیل آخر کھیلا کیسے جا رہا ہے؟ ہمارا ماخذ اسے 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہم سفارتی چالوں سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ بیانیے کی جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے، اس کے بعد خفیہ کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اس سارے کھیل میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر کیسے سامنے آ رہا ہے۔ تو بساط پر پہلا مہرہ آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ ہے حالیہ لبنان اسرائیل جنگ بندی۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایک سادہ سا قدم لگتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سفارتی حکمت عملی چھپی ہوئی ہے۔ اور یہیں پر ماخذ ایک بہت بڑی سفارتی جیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کے مطابق ایران نے ایک بہت واضح شرط رکھی تھی، جنگ بندی کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی، اور مبینہ طور پر صرف اس ایک شرط نے ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ نتن یاہو کو فون کریں اور کہیں کہ جنگ فوراً روکو۔ یہ سفارتی دباؤ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ امن آخر کتنا پائیدار ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ ایک بہت ہی نازک دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔ یہ صرف 10 دن کی عارضی جنگ بندی ہے اور فوجیں 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ایران نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کشیدگی میں کمی تبھی کرے گا جب لبنان میں امن قائم رہے گا۔ مطلب بساط پر تناؤ ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میدان جنگ میں خاموشی کے بعد اب ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ یہ جنگ ہے معلومات اور بیانیے کی۔ ماخوذ کے مطابق اب اصل لڑائی عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کی ہو رہی ہے۔ اس بیانیے کی جنگ کی ایک بہترین مثال بھارت کے اندر سے آتی ہے۔ ماخذ یہاں ایک واضح تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک طرف تو بھارتی میڈیا اسرائیل کو بھائی کہہ کر ایک جذباتی تعلق دکھاتا ہے، لیکن دوسری طرف سیاسی قیادت اسے فادر نیشن جیسا طاقتور خطاب دے دیتی ہے۔ یہ الجھن خود بتاتی ہے کہ تعلقات کی نوعیت کتنی پیچیدہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، ماخذ بھارتی میڈیا سے منسوب ایک انتہائی سخت بیان کا حوالہ دیتا ہے۔ اس طرح کی بیان بازی کو بنیاد بنا کر تبصرہ نگار ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے کہ اگر میڈیا اس معاملے پر اتنا شدید موقف رکھتا ہے تو باقی جیو پولیٹیکل معاملات پر اس کی رپورٹنگ پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اب بیانیے کی جنگ کا رخ امریکہ کی طرف مڑتا ہے، جہاں سے ایک دھماکہ خیز خبر سامنے آتی ہے۔ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کو حوالے کرنے پر راضی ہو گیا ہے اور اسے ایک عظیم سرنڈر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ کھیل کا اختتام ہے؟ لیکن کیا یہ خبر سچ بھی ہے؟ ماخذ یہاں پر شدید احتیاط کا مشورہ دیتا ہے۔ اس کا موقف بہت سیدھا ہے۔ جب تک تہران خود اس کی تصدیق نہیں کر دیتا، ان خبروں کو محض پروپیگنڈا ہی سمجھنا چاہیے۔ معلومات کی اس جنگ میں ہر دعوے پر سوال اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، عوامی بیانات اور میڈیا کی جنگ سے ہٹ کر شطرنج کی بساط کا ایک اور حصہ ہے جو سائی میں کھیلا جا رہا ہے۔ ماخذ کے مطابق اصل طاقت کی جنگ خفیہ کارروائیوں کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ ماخذ یہاں ایک بہت سنگین اور واضح رہے غیر مصدقہ دعویٰ پیش کرتا ہے۔ 10 ممتاز امریکی شخصیات جن کا تعلق مبینہ طور پر جوہری پروگراموں یا ناسا سے تھا، پراسرار طور پر لاپتہ یا مردہ پائی گئی ہیں۔ تبصرہ نگار کا کہنا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ شاید یہ کسی جوابی چال کا اشارہ ہو۔ اس خفیہ جنگ کا ایک اور پہلو ہتھیاروں کی فراہمی سے جڑا ہے۔ ماخذ موساد کی ان غیر مصدقہ رپورٹس کا ذکر کرتا ہے جن میں چینی ہتھیاروں کی ایران منتقلی کا الزام ہے، لیکن تبصرہ نگار کا خیال ہے کہ اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو یہ کھلے عام جہازوں کے ذریعے نہیں بلکہ کہیں زیادہ خفیہ راستوں سے ہو رہا ہوگا۔ یہ تمام چالیں سیاستی، میڈیا اور خفیہ ایک ممکنہ اختتام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور ماخذ کے مطابق اس شطرنج کے کھیل کا فائنل راؤنڈ ایک ایسی جگہ پر کھیلا جائے گا جس کی کسی کو توقع نہیں، اور اس میں ایک حیران کن ثالث بھی شامل ہوگا۔ اور وہ حیران کن ثالث ہے پاکستان۔ ماخذ اسے پاکستان پیوٹ کا نام دیتا ہے اور اسے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کے طور پر پیش کرتا ہے۔
دعویٰ یہ ہے کہ شدید بداعتمادی کے اس ماحول میں امریکہ اور ایران دونوں نے پاکستان کو واحد قابل اعتماد غیر جانبدار ملک تسلیم کیا ہے جہاں حتمی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سفارتی اعزاز ہے۔ تو یہ معاہدہ آخر طے کیسے پائے گا؟ ماخذ ایک ممکنہ 4 قدمی راستے کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ پہلے، پس پردہ بات چیت ختم ہوگی، پھر پاکستان کا بطور مقام انتخاب ہوگا، اس کے بعد ایک سرکاری دستخطی تقریب ہوگی، اور آخرکار سب سے بڑا انعام۔ اس مرکزی کردار کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو کشمیر کے مسئلے پر عالمی سطح پر بات چیت کے لیے ایک بے مثال سفارتی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہم صرف ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تنازع دیکھ رہے ہیں؟ یا جیسا کہ ماخذ اشارہ کر رہا ہے، یہ مشرق میں ایک نئی جیو پولیٹیکل بساط بچھائے جانے کا آغاز ہے؟ اگر پاکستان واقعی اس کھیل کا مرکز بن جاتا ہے تو عالمی طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شطرنج کی اس بساط پر اگلی چال کس کی ہوگی۔